السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر عمارت ایک حج کا قافلہ روانہ کیا گیا تھا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح غزوات اور سرایات سر انجام دیے گئے، جس کے بعد لوگوں کو جب اسلام کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوا، اسلام کی حقانیت، اسلام حق ہے، جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب اس کے آگے، اب یہاں پر ہم چند وفود کا تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر سب کے سب کا ذکر کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن صرف انہی کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو تاریخی حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے۔ یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وفد عبد القیس، اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ اشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد، جیسا کہ بتایا گیا، وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارو عبدی بھی تھا جو نصرانی تھا، لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ دوسرا وفود، وفد دوس، یہ وفد 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اس وقت حلقے بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلے دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ تیسرا وفد، فضوہ بن عمرو خزامی کا پیغام رسان۔ فضوہ رضی اللہ عنہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان جنوبی اردن تھا، اور
عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا 8 ہجری میں مسلمانوں کی معرکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں عفرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ چوتھا وفد، وفد صدا۔ یہ وفد 8 ہجری میں جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آئیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قناع کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کی نمائندہ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناع ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کی۔ پانچواں وفد، کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بحیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کر دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچایا کرتے تھے۔ قریش کے بچے کچے شعراء میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے نکل بھاگے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کو نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے سبکدوش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصید میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں فرمایا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔